جمعے کی رات عورت کے 3 حصوں پر بوسہ دینے والے لوگ کان کھول کر سن لیں، تباہی ان کا مقدر بننے والی ہے، اللہ ان سے ناراض ہونے والا ہے اور رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہونے والے ہیں۔ بسم اللہ ہے وہ لوگ جو اپنی بیوی یا کسی بھی عورت کے جسم کے ان 3 حصوں کو چھونے اور چومنے کی جرت کرتے ہیں جنہیں شریعت نے واضح طور پر حرام قرار دیا ہے، جن کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں ایک ایسا انجام لکھ دیا جاتا ہے جو صرف دنیا تک محدود نہیں ہوتا بلکہ قبر، حشر اور آخرت تک ضرور جا پہنچتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی ہنسی مذاق کا موضوع نہیں، بلکہ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، خالی کر دیتا ہے، جس سے دل کی روشنی بجھ جاتی ہے اور جس کے بعد انسان آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے دور اور عذاب کے بالکل قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، شریعت نے جن چیزوں کو نازک کہا ہے، جن پر حد قائم کی ہے، ان کے قریب جانا بھی ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اور یاد رکھو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب محبت ہے، یہ سب معمولی باتیں ہیں، یہ سب پیار ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو بعد میں بڑے بڑے عذابوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی وہ لغزشیں ہوتی ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں نہ دعا اثر کرتی ہے، نہ نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں سکون کیوں اٹھ جاتا ہے، کیوں برکت ختم ہو جاتی ہے، کیوں دلوں میں نفرت آ جاتی ہے، اور کیوں بعض لوگ دنیا میں ہی سزا کا مزہ چکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس بیان کو ہلکا مت لینا، آخر تک ضرور سننا اور دل سے سوچنا، کیونکہ بعض اوقات ایک سچ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر تم نے یہ گناہ کیا تو یاد رکھنا اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو اس کی رحمت کے فرشتے بھی تم سے خفا ہو جائیں گے، اور جب رحمت کے فرشتے خفا ہو جائیں گے تو رزق بانٹنے والے فرشتے بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے، اور جب رزق بانٹنے والے فرشتے ناراض ہو جائیں گے تو پھر سمجھ لو، پھر تم تو کیا تمہاری آنے والی 7 نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی، گھر کے اندر سے سکون ختم ہو جائے گا، بچوں کے نصیب سے برکت مٹ جائے گی، پریشانیاں تمہیں گھیر لیں گی، تمہارا گھر غربت کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنس جائے گا کہ پھر باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا، اور شیطان تمہارے دل اور دماغ پر حاوی ہو جائے گا، قبضہ کر بیٹھے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ وہ خفیہ راز ہے جو آج آپ کے سامنے کھلنے والا ہے، اور اس راز کو جان کر آپ چونک جائیں گے، آپ کا دل کانپ جائے گا، اور اس راز کو جان کر آپ کی روح لرز جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب انسان اپنی حدود پھلانگتا ہے، جب وہ نفس کی پکار کو رب کے احکام پر ترجیح دیتا ہے، جب وہ شرم اور حیا کی چادر کو روند کر ہوس کے اندھے کنویں میں جا گرتا ہے، تو پھر یاد رکھو وہ اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہو جائے اس پر نہ زمین کی برکت باقی رہتی ہے، نہ آسمان کی رحمت اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ بے حیائی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ میری پیاری بہنوں، معراج کی رات جب میرے کریم نبی کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی دکھایا گیا جن کے چہروں پر آگ کے شعلے برس رہے تھے، ان کے جسم جل رہے تھے، ان کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ میرے کریم نبی نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو جبرائیل نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے نفس کی پیروی کرتے رہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ وہ افعال کرتے رہے، وہ حرکتیں کرتے رہے، وہ کام کرتے رہے جنہیں اللہ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی راہوں پر چل نکلے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہے۔ یہ بیان سن کر شاید آپ کی سوچ بدل جائے، یہ بیان سن کر شاید آپ کا دل کانپ جائے، اس لیے گزارش ہے کہ یہ بیان مکمل توجہ کے ساتھ ہی سنتے رہیں، آخر تک سنیے گا، کیونکہ آج جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ کوئی عام بات نہیں، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ سنانا ضروری سمجھتی ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم آج کے عنوان کی طرف جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس قدر فحش کاموں میں لگ گئی تھی کہ جن کاموں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، مگر لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ کام کھلم کھلا کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ لوگ ہوس کے پجاری بن چکے تھے، جن کے دلوں سے حیا ختم ہو چکی تھی، اور جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے بغاوت پر اتر آئے تھے۔ یہ صرف عورتوں کو ہوس کا نشانہ نہیں بناتے تھے، بلکہ نوجوان لڑکوں کو بھی عورتوں کی جگہ استعمال کرتے تھے، ان سے لطف لیتے تھے، ان سے مزہ حاصل کرتے تھے۔ جس طرح ایک شوہر اپنی سہاگ رات بیوی سے لطف لیتا ہے، یہ ان معصوم لڑکوں کے ساتھ وہی شرمناک حرکتیں کیا کرتے تھے، گناہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، بار بار ان کو روکا، بار بار وارننگ دی، مگر وہ نہ سمجھے، نہ رکے اور نہ ہی پلٹے۔ اور پھر وہ دن آیا جب اللہ کے عذاب نے ان پر آخری فیصلہ سنا دیا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش برسی، زمین ان کے قدموں تلے سے کھینچ لی گئی، ان کے خوبصورت گھر، ان کی آباد بستی، ان کی آسائشیں، ان کا رہائش، ان کا کھانا پینا، سب کچھ پل بھر میں الٹ دی گئیں۔
وہ بستی جو ایک دن رونق سے بھری ہوتی تھی وہ چیخوں سے گونجنے لگی اور ان کی لاشیں زمین میں دفن ہو گئیں۔ اللہ کی لاریب کتاب نے ان کے انجام کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا۔ سوچو میرے بھائیو، وہ قوم جو صرف اپنی ہوس کے پیچھے لگی رہی، جنہوں نے نفسانی خواہشات کو دین، فطرت اور انسانیت پر ترجیح دی، اللہ نے انہیں ایسا عبرتناک انجام دیا کہ آج تک ان کے کھنڈرات پر قدم رکھنے والے کانپ جاتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، جو قوم ہوس کی پجاری بن جائے، جو بیوی کی عزت کو روند ڈالے، جو حیا کی چادر کو پھاڑ دے، جو نکاح کے دائرے کو بھی نفس کی بھوک سے آلودہ کر دے، وہ پھر کبھی نہیں بچ سکتی۔ اللہ کا عذاب نہ صرف ان پر بلکہ ان کی آنے والی نسلوں پر بھی اترتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی زندگیوں میں سکون کبھی نہیں آتا، ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے ہرگز داخل نہیں ہوتے اور ان کے گھر سے برکت چھن جاتی ہے۔ وہ ظاہری طور پر کچھ بھی ہوں، اندر سے ویران، خالی اور برباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ صرف ایک گناہ کی وجہ سے، حدود توڑنے کی وجہ سے، ہوس کے پجاری بننے کی وجہ سے اور اللہ کے احکام کو مذاق سمجھنے کی وجہ سے۔ اس لیے اے میرے بھائیو، ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو، عبرت حاصل کرو اور لوط علیہ السلام کی قوم کے انجام سے کچھ سبق حاصل کرو۔ میرے اسلامی بھائیو، اب ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ عورت کے 3 نازک حصوں پر بوسہ دینے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، کسی دانشور نے کہا تھا کہ بیوی ایک ایسا میوہ ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ یہ بات آج کے دور میں پوری سچائی کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے۔ غور کریں، آج کے نوجوان جو بھی کنوارے ہیں، ان کا سب سے بڑا خواب یہی ہے کہ جلدی شادی ہو جائے تاکہ بیوی کے ساتھ لطف اٹھا سکیں، محبت کر سکیں، پیار بھری زندگی گزار سکیں۔ مگر جیسے ہی شادی ہوتی ہے، خواب بکھرنے لگتے ہیں اور پھر وہی لوگ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ کاش ہم نے ابھی نکاح نہ کیا ہوتا۔ آج کی شادی شدہ مرد کہتے ہیں کہ بیوی نافرمان ہو چکی ہے، باتوں باتوں پر زبان چلاتی ہے، عزت پر وار کرتی ہے، حالانکہ ایک وقت تھا کہ یہی بیوی خوشیاں لے کر آئی تھی، فرما بردار تھی، سکون کا ذریعہ تھی۔ آج وہی بیوی دکھ دینے کا سبب بن گئی ہے۔ کیوں؟ اور بہت سے لوگ اپنی بیویوں کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ہر لمحہ ایک نئی الجھن، ایک نیا دکھ، ایک نیا بوجھ انسان پر چھایا رہتا ہے۔ اور اس سب کی وجہ یہی ہے کہ جب سے ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ وہ اعمال شروع کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، تب سے ہماری زندگیوں سے سکون اڑ گیا ہے، رزق کا بہاؤ رک گیا ہے، خوشیاں ختم ہو گئی ہیں اور گھر مصیبتوں کے گڑھے میں گر چکا ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی دلدل میں دھنس چکے ہیں جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ بڑے بڑے پیروں کے پاس گئے، درویشوں کے پاس جا کر دعائیں کروائیں، تعویذ لے کر آئے، مگر یہاں نہ کسی کی دعا کام کر رہی ہے، نہ کسی کا دم، نہ کوئی تعویذ، کیونکہ جب گناہ کا دروازہ کھلا ہو تو برکت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے بیوی کے اندر جو سکون رکھا ہے، جو اطمینان رکھا ہے، وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں رکھا، چاہے وہ چیز دنیا کی قیمتی سے قیمتی دولت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر بیوی فرما بردار ہو، شوہر کی عزت کرے، تو وہ گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے، وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ بیوی تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو استعمال کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بیوی شوہر کا جسم ہے اور شوہر بیوی کا جسم ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں، جدائی کا تصور بھی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس تعلیم کو، ان الفاظ کو، اس رشتے کی گہرائی کو سمجھنے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی حد سے بڑھ جاتے ہیں، بیوی کی محبت کو عزت کے بجائے ہوس بنا لیتے ہیں، اور اسی ہوس کے پجاری سوچ انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں رہتی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا مگر عبرتناک واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ لاہور شہر کا ہے، جہاں ایک 30 سالہ نوجوان اچانک بیمار پڑ گیا۔ ظاہر ہے جب بیمار ہوا تو علاج بھی کروایا، پہلے چھوٹے ڈاکٹروں کے پاس گیا، پھر بڑے بڑے ہسپتالوں کا رخ کیا، مہنگے سے مہنگے ٹیسٹ کروائے، بڑی بڑی فیسیں ادا کی، لیکن شفا نہ ملی، بلکہ بیماری تو بڑھتی گئی۔ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ مرض کیا ہے۔ جسم میں جراثیم تیزی سے پھیل رہے تھے اور وہ جراثیم زہر کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ دوائیں دی گئیں، انجیکشن لگائے گئے، ڈرپس چڑھائی گئیں، مگر جراثیم مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک دن ایک سینئر ڈاکٹر اس نوجوان کے قریب بیٹھا اور کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم نے ایسا کون سا کام کیا جو تمہارے پیٹ کے اندر یہ مہلک جراثیم گھس آئے۔ نوجوان نے پہلے تو اپنی نظریں جھکائیں، لیکن پھر مجبور ہو کر بول ہی پڑا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے اندر ایک بہت بری عادت ہے، آپ چاہیں تو اسے غلیظ سمجھیں یا ناپاک۔ وہ عادت یہ ہے کہ میں روزانہ ایک نئی لڑکی کو گھر بلاتا تھا اور اس کے جسم کے اس نازک حصے کو چوسا کرتا تھا جس سے جراثیم پیدا ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ اب تک میں تقریباً 100 لڑکیوں کے اس ناپاک حصے کو چوس چکا ہوں اور ان سب کے ساتھ گناہ بھی کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے آہ بھری اور کہا، چلو تم نے سچ بول دیا، اب ہم اسی بنیاد پر علاج کریں گے۔ مگر افسوس، علاج ناکام رہا۔ ڈاکٹروں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ نوجوان موت کی دہلیز تک پہنچ کر مر گیا۔
نوجوان تو مر گیا مگر اس کے اندر کے جراثیم نہ مرے۔ جب اس کی روح نکلی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے خون بہتا جا رہا تھا اور وہ خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ عام طور پر جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا خون رک جاتا ہے، لیکن اس کے منہ سے خون تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اس خون میں ایسی شدید بدبو تھی کہ علاقے کے لوگ قریب جانا تو رہی دور کی بات، اپنے گھر کی کھڑکی کھولنے سے بھی ڈرتے تھے۔ اس کی لاش کو بڑی مشکل سے قبرستان لے جایا گیا اور کئی لوگ تو جنازے میں شرکت بھی نہ کر سکے۔ تدفین کے بعد بھی پورے 1 مہینے تک اس بدبو نے پورے محلے کو لپیٹ میں لیے رکھا۔ لوگ دم گھٹنے کی شکایت کرنے لگے، گھر بند رکھے جانے لگے، اور آخرکار ایک قاری صاحب نے فرمایا، بھائیو یہ جراثیموں کی بدبو نہیں، یہ تو گناہوں کی بدبو ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں سے یہ بدبو دور ہو جائے، یہ بے برکتی ختم ہو جائے، تو اپنے گھروں کو پاک کرو، قرآن پاک کی تلاوت کو عام کرو، اور اس گناہ کو چھوڑ دو جو یہ نوجوان کرتا تھا۔ میرے بھائیو، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے، یہ ایک آئینہ ہے، یہ شیشہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ وہی اعمال جاری رکھے جنہیں اللہ اور اس کے فرشتے ناپسند کرتے ہیں، تو شاید ہمارا انجام بھی اس نوجوان سے مختلف نہ ہو۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، سنبھل جاؤ، اور بیوی کو صرف محبت، عزت اور حلال دائرے کے اندر ہی اپناؤ، ورنہ تمہاری سانس تو باقی رہے گی مگر تمہارا سکون، تمہارا رزق، تمہاری نسل برباد ہو جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، سب کچھ کرنا، دنیا کی ہر جائز خوشی لینا، نکاح کے دائرے میں بیوی سے محبت ضرور کرنا، اس کے ساتھ پیار بھرے لمحات ضرور گزارنا، لیکن یاد رکھنا اپنی بیوی کی 3 نازک چیزوں کو کبھی بھول کر بھی مت چوسنا۔ اگر ایسا کیا تو پھر یاد رکھنا تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں۔ ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے بیوی کی شرمگاہ۔ اگر تم نے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو منہ سے چوسنا شروع کر دیا تو پھر سمجھ لو تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو اس نوجوان کے ساتھ ہوا تھا، جس کا واقعہ تم سن چکے ہو۔ وہ نوجوان اسی گناہ کی وجہ سے ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا کوئی علاج نہ ملا، اور آخرکار وہ عبرت کا نشانہ بن گیا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، بیوی کے ساتھ محبت کرو مگر حیا کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ بیوی کو عزت دینا ایمان ہے، مگر اس کے جسم کے ساتھ وہ عمل کرنا جنہیں اللہ نے سخت ناپسند فرمایا ہے، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص حیا کے پردے کو پھاڑتا ہے وہ اپنے نصیب کے چراغ کو خود بجھا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک درویش کی حکایت سنانا ضروری سمجھوں گی۔ ایک بار ایک درویش ایک گاؤں سے گزرا، وہاں ایک میاں بیوی کے گھر کے باہر چیخوں کی آواز آئی۔ درویش رکا، دیکھا کہ شوہر غصے میں بیوی پر چلا رہا ہے اور بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ درویش نے دروازہ کھٹکھٹایا، شوہر باہر آیا۔ درویش نے کہا، اے انسان، کیوں چیخ رہا ہے؟ شوہر بولا، یہ عورت میری بات نہیں مانتی، میرا دل نہیں بہلاتی، میرے قریب نہیں آتی۔ شوہر نے نرم لہجے میں کہا، درویش نے نرم لہجے میں کہا، کبھی اس کے دل کے قریب گیا ہے تو؟ کبھی اس کی آنکھوں میں جھانکا ہے؟ کیا تو نے کبھی اس کے دکھ کو محسوس کیا ہے؟ کہ صرف جسم کو جانا، روح کو نہیں؟ یاد رکھ، جب شوہر بیوی کے جسم سے پہلے اس کے دل کو چھوتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں سکون اتارتا ہے، مگر جو شوہر جسم کو تسکین دے کر دل کو توڑ دیتا ہے اس کے گھر میں نہ برکت رہتی ہے، نہ محبت، نہ رحمت۔ شوہر خاموش ہو گیا، بیوی کے آنسو تھم گئے۔ درویش نے جاتے ہوئے کہا، اے انسان، بیوی اللہ کی رحمت ہے، اس کے جسم میں لذت تلاش کرو گے تو چند لمحوں کی خوشی ملے گی، لیکن اگر اس کے دل میں جگہ بنا لو گے تو پوری زندگی جنت کا مزہ پاتے رہو گے۔ انسانی عقل دنگ رہ گئی اس درویش کی بات سن کر، کیونکہ اس نے صرف ایک جملے میں پوری زندگی کا فلسفہ سمجھا دیا کہ اگر بیوی کے جسم کو محبت سے چھوا جائے تو وہ سکون دیتی ہے، لیکن اگر ہوس سے چھوا جائے تو وہ عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، بیوی کے جسم سے پہلے اس کے دل کو محبت دو، اس کی روح کو عزت دو، کیونکہ وہی عورت جو تمہارے لیے سکون کا سمندر بن سکتی ہے، اگر تم نے اس کی حیات توڑی تو وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں طوفان بن جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی عورت کی یا اپنی بیوی کی شرمگاہ بار بار چوسنے کا عادی بن جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر 100 سے زائد بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان میں سے میں تمہیں بہت بڑی 10 اور خطرناک بیماریوں کے نام بتاتی ہوں۔ نمبر 1، منہ اور گلے کا کینسر۔ نمبر 2، پیٹ میں زہریلے جراثیموں کا پھیل جانا۔ نمبر 3، جگر کا سڑ جانا۔ نمبر 4، دانتوں اور ہڈیوں کا گلنا۔ نمبر 5، خون کے اندر بیکٹیریا کا داخل ہونا۔ نمبر 6، جنسی کمزوری اور مردانگی کا ختم ہو جانا۔ نمبر 7، دل کی شریانوں میں جراثیم کا جم جانا۔ نمبر 8، معدے میں زخم بن جانا۔ نمبر 9، جسم سے بدبو کا نہ ختم ہونا۔ اور نمبر 10، جلد کی لا علاج بیماریاں۔ یہ ہیں وہ بیماریاں جن سے کوئی نہیں بچ سکتا اگر بیوی کی شرمگاہ کو چوسنے کا گناہ کیا جائے۔ یہ بیماریاں تمہارا پیچھا کریں گی، تمہیں ہڈیوں سمیت مٹی میں سلا دیں گی، تمہارے جسم سے تعفن اٹھے گا اور قبر میں سکون چھن جائے گا۔ لہٰذا خدارا میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کا خوف کرو، اس کے غضب سے ڈرو اور اس گناہ سے توبہ کرو جو تمہیں دنیا میں ذلیل اور آخرت میں رسوا کر دے گا۔ میری پیاری بہنوں، میرے کریم نبی نے فرمایا، جس گھر میں گناہ کیے جاتے ہیں وہاں شیطان کھڑا ہو کر ناچتا ہے، رقص کرتا ہے، اور جب کسی گھر کے اندر شیطان کھڑا ہو کر ناچنے لگے تو وہ گھر جلد تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کے مکین جلد ہی رسوا ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، دل بیزار
خوار ہو جاتے ہیں، زبانوں پر شکوے، دلوں میں نفرت اور گھروں میں دعائیں بھی اثر نہیں کرتی، نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر خشک محسوس ہوتا ہے کیونکہ گناہ کی بدبو نے دیواروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوتا ہے۔ ایک مرد جب کسی غیر عورت کو چاہتا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر، تو وہ دراصل اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نصیب کی دیوار کو گرا دیتا ہے، اپنے گھر میں اندھیرے بھر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو ناراض کر دیتا ہے۔ ایسے مردوں کے لیے نہ مال فائدہ دیتا ہے نہ وقت برکت لاتا ہے، کیونکہ گناہ کی روشنی صرف آنکھوں کو دھوکہ دیتی ہے، روح کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بیان سے آپ کو بہت زیادہ نصیحتیں ملی ہوں گی، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملا ہوگا۔ تو خدا را ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتی ہوں کہ ان اچھی نصیحتوں پر ضرور عمل کرنا، تاکہ تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے اور آخرت بھی آباد ہو جائے۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے درمیان حلال محبت پیدا کرے، آمین۔